بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ ہم اپنی بوڑھی رہبر کی معیت میں چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم ایک دروازے پر پہنچے جو مصر کے پرانے مندروں کے صدر دروازے کے ڈھپ پر بنا ہوا تھا۔ سفید انسانوں، دلوں کو مضبوط کر لو، اب ہم موت کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ گگول نے دروازے کے قریب رک کر کہا، چلو آگے بڑھو۔ گڈ غرایا۔ ہمارے دل بری طرح دھڑک رہے تھے اور فلاویٹا گڈ کا بازو مضبوط پکڑے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس غار میں کوئی خوفناک چیز ہوگی، ہنری نے کہا۔ بہرحال ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، چلو کوارٹر-مین۔ اور میں آگے ہو لیا۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ گگول اپنی لکڑی ٹیکتی مجھ سے چند قدم آگے چلتی رہی اور بلند آواز میں کچھ پراسرار الفاظ بڑبڑا رہی تھی۔ گگول کے بڑبڑانے کی وجہ سے میرا دل خوف زدہ ہو گیا اور میں آگے بڑھنے سے جھجکنے لگا۔ ارے یار، گڈ نے مجھے دھکیلا، چلو ورنہ ہم اپنی چالاک رہبر کو کھو دیں گے۔ میں دل کڑا کر کے آگے بڑھا اور 10 گز چلنے کے بعد ایک 40 فٹ طویل و عریض کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرے کے بیچ میں پتھر کی ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں پہلے کی بنسبت زیادہ تاریکی تھی، چنانچہ جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں اور میں نے میز پر بیٹھی ہوئی بھوری شبیہ اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے سفید سفید مجسموں کو دیکھا تو مارے خوف کے میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں الٹے قدموں پوری قوت سے بھاگا۔ یقین مانیے میں اتنے کچے دل کا نہیں ہوں، بھیانک سے بھیانک نظارہ مجھے ایسا حواس باختہ نہیں کر سکتا، لیکن میز کے گرد بیٹھے ہوئے مجسموں نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اگر ہنری مجھے نہ پکڑ لیتا تو میں انفادوس کے پاس کھڑا ہوتا اور پھر گنج سلیمان کا لالچ بھی دوبارہ مجھے اس کمرے میں نہ لا سکتا۔ ہنری نے مجھے مضبوطی سے پکڑے ہوئے رکھا اور جب اس کی آنکھیں بھی اندھیرے میں دیکھنے لگیں تو وہ بھونچ کا رہ گیا۔ گٹ پر بھی سکتا سا طاری ہو گیا تھا اور لرزتی ہوئی فلاویٹا چیخ کر گٹ سے چمٹ گئی۔ ایک گگول تھی جو اس وقت خوشی سے چلا رہی تھی۔ اس بھیانک منظر کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میز کے سرے پر اپنے ایک ہاتھ میں نیزہ لیے موت بذات خود بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ چونے کا بنا ہوا ایک سفید مجسمہ تھا، ہو بہو انسانی ڈھانچہ، تقریباً 15 فٹ بلند ڈھانچے کا ایک بلند ہاتھ تھا جس کی انگلیوں میں نیزہ ٹکا ہوا تھا۔ اس کا دوسرا استخوانی ہاتھ میز پر رکھا ہوا تھا اور کمر سے جھکا ہوا معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنکھوں کے کھلے سوراخ جیسے ہم پر ہی مرکوز تھے۔ اس کا نچلا جبڑا نیچے کی طرف تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا جیسے وہ ہنس رہا ہو۔ اوہ مائی گاڈ، رحم، میں نے کہا۔ لیکن وہ کیا چیزیں ہیں؟ گڈ نے میز کے گرد بیٹھے ہوئے مجسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ خدا جانے وہ کیا بلا ہے۔ ہنری نے میز کے گرد بیٹھے ہوئے مجسموں کی طرف اشارہ کیا۔ کمرے کی بھیانک فضا گگول کی ہنسی سے گونج اٹھی۔ جو لوگ موت کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہ دیوتاؤں کے غضب کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ گگول بے تحاشا ہنسنے لگی۔ انکوبو، گگول نے ہنسی رو کر کہا، آؤ اب اپنے اس دشمن سے ملو جسے تمہارے کلہاڑے نے خاک و خون میں لٹا دیا تھا۔ گگول نے اپنی سوکھی سوکھی انگلیوں سے ہنری کا کوٹ پکڑ لیا اور اسے میز کی طرف لے چلی۔ ہم بھی پیچھے ہو لیے تھے۔ دیکھو انکوبو، دیکھو انکوبو، غور سے دیکھو۔ گگول نے میز پر بیٹھے ہوئے بھورے مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ ہنری نے جھک کر دیکھا اور پھر لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹا۔ میز پر بالکل برہنہ حالت میں
کوکوانا کا آخری تاجدار ٹوالا بیٹھا ہوا تھا اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں کے قریب رکھا ہوا تھا اور اس کا دھڑ اپنی تمام بدصورتی کے ساتھ پالتی مارے اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دھڑ پر کسی سفید سفید چیز کا خول چڑھا ہوا تھا۔ ٹپ 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 چھت سے بوند بوند پانی ٹولا کے جسم پر ٹپک رہا تھا اور اس پانی کی بوندوں سے ٹولا کے جسم پر کھار کی ہلکی ہلکی لکیریں سی بنتی جا رہی تھیں۔ ٹولا کے جسم کو کھار کے مجسموں میں تبدیل کیا جا رہا تھا کہ وہ گلنے سڑنے نہ پائے۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے دوسرے مجسمے بھی انسانی اجسام تھے یا کبھی ہوں گے، اس وقت وہ کھار کے مجسمے بن کر رہ گئے تھے۔ تو یہ تھا وہ طریقہ جس کے ذریعے کوکوانا کی شاہوں کے اجسام محفوظ رکھے جاتے تھے۔ مردہ جسم کو کئی سال تک ٹپکتی ہوئی بوندوں کے نیچے رکھا جاتا ہوگا اور تب جا کر وہ جسم کھار کے مجسمے کی صورت اختیار کرتا ہوگا۔ ان ممی شدہ لاشوں کی تعداد 16 تھی اور آخری لاش امبوپا یا اگنوسی کے باپ کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لاشیں مہمان ہوں اور موت کا مجسمہ ان کا میزبان ہو۔ کوکوانا کا ہر ایک بادشاہ اس جگہ موجود تھا، جن میں سے ایک دو تو تقریباً 400 سال پہلے کے تھے۔ موت کا مجسمہ سب سے زیادہ پرانا تھا اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ مجسمہ بھی اسی مصور کا تراشا ہوا تھا جس نے 3 خاموش دیوتاؤں کے بت تراشے تھے۔ گڈ نے بتایا کہ اس مجسمے میں ہڈیوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی کہ کسی زندہ انسان میں ہوتی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی ہڈی بھی اس مجسمے میں موجود تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ موت کے مجسمے کو دیکھ کر ہی کوکوانا کے لوگوں کو اپنے بادشاہوں کے اجسام محفوظ رکھنے کا خیال آیا ہوگا۔ تو یہ تھا موت کا کمرہ اور یہ تھی سفید موت۔ جبکہ ہم اپنے دلوں سے خوف مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، گگول اپنے کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ بڑی پھرتی سے بندریا کی طرح اچھل کر میز پر جا چڑھی اور ٹولا کے سامنے سر جھکائے کچھ بڑبڑانے لگی۔ اس کے بعد وہ موت کے مجسمے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کسی الگ زبان میں جو میری سمجھ سے بالا تر تھی دعا مانگنے یا خدا جانے ہمارے حق میں بد دعا کرنے لگی۔ گگول، چلو ہمیں خفیہ خزانے تک لے چلو جہاں چمکتے پتھر ہیں، میں نے کہا۔ وہ میز پر سے کود کر نیچے آئی۔ کیوں، ڈر گئے؟ وہ ہنسنے لگی۔ بکو مت، بہت اچھا۔ اور وہ موت کے مجسمے کے پیچھے ہمیں لے گئی۔ یہاں خفیہ کمرہ ہے، سفید انسانوں، مشل لاؤ۔ اور مشل فرش پر رکھ کر ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ گنتی کی دیا سلائیوں میں سے ایک میں نے جلائی۔ مشل جلا کر ہم دروازہ تلاش کرنے لگے۔ سامنے چٹان کی دیوار تھی، دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہی خفیہ دروازہ ہے، گگول نے کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ کہاں ہے دروازہ؟ ہمیں بناتی ہے چڑیل، میں نے غصے سے چلایا۔ اطمینان رکھو میرے آقا، دیکھو۔ گگول نے چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان اوپر اٹھنے لگی۔ ہم حیرت سے دیکھنے لگے۔ چٹان آہستہ آہستہ اوپر سے اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ چٹان اوپر جا کر کہیں غائب ہو گئی اور ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ گنج سلیمان کا دروازہ، میں چلایا اور مارے خوشی کے میری آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ستاروں کے سفید انسانوں، ادھر آؤ، گگول نے کہا، لیکن پہلے میری باتیں غور سے سن لو۔ اس کمرے میں تم جن چمکتے پتھروں کو دیکھو گے وہ اس جگہ سے کھود کر نکالے گئے ہیں جہاں کے خاموش دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں جانتی کہ ان پتھروں کو کن لوگوں نے کھود کر نکالا اور یہاں لا کر جمع کر دیے، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ لوگ کسی وجہ سے بڑی افراتفری میں اس خزانے کو چھوڑ کر کہیں دوسری طرف چلے گئے اور کمرے اور اس کے دروازے کا راز بھی اپنے ساتھ لیتے گئے۔ کسی کو اس کمرے کا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک سفید انسان جو اتفاقاً ستاروں کی دنیا سے آیا تھا اسی جگہ آیا اور کوکوانا کے اس بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ اور گگول نے میز کے گرد بیٹھے ہوئے ممیوں میں سے 5ویں ممی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ
ایک عورت نے اس کمرے اور خفیہ دروازے کا راز کسی طرح سے حاصل کر لیا اور وہ سفید انسان اس عورت کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسے چمکتے ہوئے پتھر مل گئے۔ ان پتھروں کو اس نے ایک چمڑے کی تھیلی میں بھر لیا۔ اس تھیلی میں وہ عورت کھانا لے کر آئی تھی۔ جب تھیلی بالکل بھر گئی تو اس سفید انسان نے بڑا سا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ گگول سانس لینے کے لیے رکی۔ اچھا تو پھر غریب سلواسٹا پر کیا گزری؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ گگول اچھل پڑی۔ ہیں؟ تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اسے مرے تو پشتیں گزر گئیں۔ اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگی، کوئی نہیں جانتا کہ پھر کیا ہوا۔ وہ سفید انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے تھیلی کو وہیں پھینکا اور جان بچا کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ پتھر تھا جسے اس نے آخر میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس پتھر کو بادشاہ وقت نے سفید انسان سے چھین لیا، اور یہی وہ پتھر ہے جو اس وقت اگنوسی کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ تو کیا اس کے بعد کوئی شخص اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکا؟ میں نے اندھیرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بادشاہ دروازہ کھولنے کی ترکیب جانتے تھے، لیکن خفیہ کمرے میں کبھی داخل نہیں ہو سکے۔ کہتے ہیں جو بھی اس کمرے میں داخل ہوتا ہے ایک ہی رات میں مر جاتا ہے، جیسے کہ وہ سفید انسان مر گیا جس کی اکڑی ہوئی لاش کو تم نے پہاڑ پہ دیکھا ہے۔ میری ہر بات سچ ہوتی ہے۔ اس چڑیل کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے حیرانی سے سوچا۔ چلیے میرے آقا، میری باتیں سچی ہوتی ہیں۔ آپ اس کمرے میں پتھروں سے بھری ایک تھیلی فرش پر پڑی پائیں گے۔ میری یہ بات بھی سچ ثابت ہوگی کہ جو بھی اس کمرے میں داخل ہوتا ہے موت اسے اپنی آہنی شکنجوں میں دبوچ لیتی ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگی اور اپنے ہاتھ میں مشعل اٹھائی دروازے میں گھس گئی، اور میں یہ کہنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ایک بار پھر میں آگے بڑھنے سے جھجکنے لگا۔ میں اس چڑیل کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں، گڈ نے کہا، اور فلاویٹا کو ساتھ لیے دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اور ہنری نے اس کی تقلید کی۔ ہم بہت ہی تنگ و تاریک سرنگ سے گزر رہے تھے۔ گگول ہم سے بہت آگے تھی، چنانچہ وہ ایک جگہ رک کر ہمارا انتظار کرنے لگی۔ ہم گگول کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں سرنگ کے کناروں پر بڑے بڑے پتھر اس طرح سے رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو بڑی آسانی سے پتھروں کو اس پر لڑکایا جا سکے۔ یہاں پہنچ کر فلاویٹا نے کہا، اب مجھ میں آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے وہیں ایک پتھر پر بٹھا کر کھانے کی ٹوکری اس کے قریب رکھ دی۔ کوئی 15 گز چلنے کے بعد ہم لکڑی کے بنے ہوئے ایک ایسے دروازے کے سامنے پہنچے جس پر رنگین نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ دروازہ بالکل چوپٹ کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اسے کھلا ہوا چھوڑ کر بڑی افراتفری میں بھاگا ہو۔ دروازے کی دہلیز پر کھال کی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی جس میں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ٹھوس کر بھری گئی ہے۔ گگول نے مشعل کی روشنی تھیلی پر ڈالتے ہوئے بھیانک قہقہا بلند کیا۔ میں نے کہا تھا، دیکھو، پہلے آنے والا سفید انسان اس تھیلی کو پھینک بھاگا تھا۔ خدا کی قسم، یہ تھیلی ضرور ہیروں سے بھری ہوئی ہے، گڈ نے کہا۔ چلو بھائی آگے، ہنری نے کہا۔ بڑھیا، لاؤ مشعل مجھے دو۔ ہنری نے گگول سے مشعل لے لی اور آگے بڑھ گیا۔ اب ہم خزانے کے خفیہ کمرے میں موجود تھے۔ مشعل کی اندھی روشنی میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دوسرے کمروں کی طرح یہ کمرہ بھی چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کا طول و عرض 10 فیٹ تھا۔ میری نظر چھت کی طرف اٹھ گئی اور وہاں قطار در قطار ہاتھیوں کی سونڈیں مع ہاتھی دانت لٹک رہی تھیں۔ ان کی تعداد بتانا تو مشکل تھا۔ جتنی سونڈیں ہم دیکھ رہے تھے ان کی تعداد 300 سے کسی صورت میں کم نہ تھی، اور اتنے ہی ہاتھی دانت ایک شخص کو زندگی بھر کے لیے امیر ترین شخص بنانے کے لیے کافی ہیں۔ دروازے کے بالکل سامنے دیوار سے لگے ہوئے چند 24 صندوق ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ہنری، مشعل یہاں لاؤ، یہ صندوق ہیروں سے پر ہوں گے، میں چلایا۔ ہنری مشعل لے آیا۔ سب سے اوپر صندوق کا ڈھکن
زمانے کی دست برد سے خستہ ہو گیا تھا۔ ڈھکن کے اوپر لوہے کا ایک حلقہ سا لگا ہوا تھا۔ میں نے حلقے میں ہاتھ ڈال کر صندوق کھولا۔ صندوق ہیروں سے تو نہیں لیکن سونے کے ٹکڑوں سے لبالب بھرا ہوا تھا، جن پر جرمن زبان میں کوئی عبارت کندہ تھی۔ بہرحال ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ میں نے ایک سکہ اٹھاتے ہوئے کہا، ایک صندوق میں 1000 سکے ہوں گے اور صندوق کی تعداد 18 تھی۔ بس یہی خزانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہیرے تمام کے تمام سلواسٹر نے اپنی تھیلی میں بھر لیے ہیں۔ گڈ نے کہا، میرے آقا اس کونے میں دیکھیں۔ گگول نے ایک طرف اشارہ کیا، ادھر 3 پتھر کے صندوق اور ہیں، شاید وہاں آپ کی مراد بر آئے۔ 2 صندوقوں پر مہر لگی ہوئی ہے لیکن ایک صندوق کھلا ہوا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے دیوار سے لگے ہوئے 24 صندوق ترتیب سے رکھے ہوئے ملے۔ ہنری، مشل یہاں لاؤ، یہ صندوق ہیروں سے پر ہوں گے، میں چلایا۔ ہنری مشل لے کر آیا۔ سب سے اوپری صندوق کا ڈھکن زمانے کی دست برد سے خستہ ہو چکا تھا۔ ڈھکن کے اوپر لوہے کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ میں نے حلقے میں ہاتھ ڈال کر صندوق کھولا۔ صندوق ہیروں سے تو نہیں لیکن سونے کے ٹکڑوں سے لبالب بھرا ہوا تھا، جن پر جرمن زبان میں کوئی عبارت کندہ تھی۔ بہرحال ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ میں نے ایک سکہ اٹھاتے ہوئے کہا، ایک صندوق میں 1000 سکے ہوں گے اور صندوق کی تعداد 18 تھی۔ بس یہی خزانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہیرے تمام کے تمام سلواسٹر نے اپنی تھیلی میں بھر لیے ہیں۔ گڈ نے کہا، میرے آقا کونے میں دیکھیں۔ گگول نے ایک طرف اشارہ کیا، ادھر 3 پتھر کے صندوق اور ہیں، شاید وہاں آپ کی مراد بر آئی۔ 2 صندوقوں پر مہر لگی ہوئی ہے لیکن ایک صندوق کھلا ہوا ہے۔ میں گگول سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ جبکہ کوئی شخص آج تک اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تو پھر اسے ان تفصیلات کا کیسے پتہ چلا۔ ہنری، ذرا دیکھنا تو اس کونے میں کیا ہے۔ میں نے گگول کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ ارے یہاں آؤ، ہنری نے کہا۔ ہم دوڑ کر اس جگہ پہنچے جس نے قد آدم پتھر رکھ کر ایک کونے کو بڑے کمرے سے الگ کر دیا تھا، اور اس چھوٹے سے کمرے میں 3 فٹ لمبے 3 پتھر کے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ 2 صندوقوں پر سیسے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تیسرے صندوق کی مہر اس کے قریب ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور وہ کھلا ہوا تھا۔ دیکھو، ہنری نے کھلے ہوئے صندوق پر مشل جھکائی اور میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ صندوق غیر تراشیدہ ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے کسی صورت یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہیرے ہیں۔ میں نے مٹھی بھر ہیرے اٹھائے۔ جی ہاں، وہ ہیرے تھے، اصلی اور قیمتی۔ خدا کی قسم ہم دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ اور میں دیوانہ وار قہقہے لگانے لگا۔ تمام بازار میں ہماری وجہ سے ہیروں کا سیلاب آ جائے گا، گڈ نے کہا۔ باتیں پھر ہوں گی، پہلے ہیروں کو کسی چیز میں بھر لو، ہنری نے کہا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم بہت ہی بڑا گناہ کر رہے ہیں، جیسے مقدس عبادت خانے سے ہم کوئی چیز چرا رہے ہوں۔ ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دل لرز رہا تھا اور ہماری پشت پر گگول کی ہنسی سنائی دی۔ جتنے لے سکتے ہو لے لو، انہیں کھاؤ، انہیں پیو۔ ہیرے کو کھانے اور پینے کی بات اتنی مضحکہ خیز نہیں تھی، لیکن میں ہنستے ہنستے لوٹ ہو گیا۔ ہنری اور گڈ نے بھی میرا ساتھ دیا اور یہ خوشی اس بات کی تھی کہ ہم نے اس خزانے کو پا لیا تھا جس کے لیے کئی آدمیوں کی جانیں گئی تھیں۔ صندوقوں پر مہر نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور نہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ان نبیوں سے پہلے کسی بادشاہ نے خزانے کو یہاں رکھا ہوگا، اور اس خزانے کو جسے نہ تو حضرت داؤد پا سکے اور نہ حضرت سلیمان، اسے ہم نے پا لیا تھا۔ کچھ دیر ہنسی کا دور گزرا۔ سفید انسانوں، دوسرے صندوق کھولو، اس میں بھی چمکتے پتھر ہوں گے، گگول نے کہا۔ ہم نے دوسرے صندوقوں کی مہریں توڑ دیں۔ دوسرا صندوق بھی ہیروں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ تیسرے صندوق میں ہیرے نسبتاً کم تھے، لیکن یہ سب ہیروں سے بڑے اور سبزی مائل تھے۔ خزانے کے پیچھے ہم گگول کو بھول گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی
خفیہ کمرے سے باہر نکل گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ دفتن فلاویٹا کی مسلسل چیخیں سنائی دیں، باگون باگون، دوڑو، جلدی آؤ، خفیہ دروازہ بند ہو رہا ہے۔ ارے چھوڑ دے مجھے، میں کہتی ہوں ہٹ جا لڑکی۔ گگول کی آواز سنائی دی، ارے چھوڑ مجھے، نہیں چھوڑتی تو یہ لے۔ اور فلاویٹا کی چیخ نے ہمارے دل دہلا دیے تھے۔ باگون جلدی آؤ، آہ باگون۔ گگول نے ہمارے سینے میں خنجر بھونک دیا ہے۔ اور پھر سب کچھ چھوڑ پٹک کر بے تحاشا خفیہ دروازے کی طرف بھاگے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ خفیہ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بند ہونے کے قریب تھا۔ دروازہ زمین سے 3 فیٹ سے بھی کم اوپر تھا اور اس کے قریب گگول اور فلاویٹا گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ فلاویٹا کے سینے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ بہادر لڑکی گگول کو مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور گگول جنگلی بلی کی طرح اس کا منہ نوچے ڈالتی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو فلاویٹا کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ وہ دھڑام سے گر پڑی۔ گگول اپنے آپ کو چھڑا کر بند ہوتے ہوئے دروازے کے نیچے رینگ گئی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ ابھی گگول کا نصف حصہ دروازے کے ہی نیچے تھا کہ بھاری چٹان نے اسے دبانا شروع کر دیا۔ 30 ٹن کی بھاری چٹان گگول کی سوکھی ہڈیوں کو رونتی ہوئی نیچے سرکنے لگی، نیچے اور نیچے۔ کچر کچر کی آواز کے ساتھ ہی گگول کے منہ سے آخری بار چیخ نکلی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ گگول اس کے نیچے دب کر رہ گئی اور یہ سب کچھ 4 سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اور اب ہم فلاویٹا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست تھا اور وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ آہ باگون، میں مر رہی ہوں، فلاویٹا نے کراہتے ہوئے کہا۔ گگول چپکے سے خفیہ دروازے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہ چلا۔ بند ہوتے ہوئے دروازے کی گڑگڑاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت گگول واپس اندر آ کر جانے کیا تلاش کرنے لگی۔ میں نے اسے دبوچ لیا اور اس نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا۔ آہ میں مر رہی ہوں، فلاویٹا میری پیاری۔ گٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جھک کر خون آلود فلاویٹا کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور بے تحاشا اس کا منہ چومنے لگا۔ باگون، فلاویٹا نے کہا۔ میکومیزن کہاں ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ میں تمہارے قریب ہوں فلاویٹا، میں نے کہا۔ میکومیزن، آپ میری باتوں کا مطلب باگون کو سمجھاتے جائیں۔ وہ میری زبان سمجھ نہیں سکتے اور میں مرنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو فلاویٹا۔ میرے آقا، باگون سے کہو کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ محبت۔ میں آج تک اس محبت کو چھپاتی رہی ہوں، لیکن اب جب کہ مر رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میری محبت سے آگاہ ہو جائیں۔ موت کا مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ باگون کبھی مجھے اپنی بیوی بنانا پسند نہ کرتے۔ روشنی اور تاریکی، سفید و سیاہ کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ فلاویٹا، خدا کی قسم ضرور تجھے میں اپنی بیوی بناتا۔ آہ تو نے پہلے مجھ سے کیوں نہ کہا؟ گڈ اپنے بال نوچنے لگا۔ بس باگون، اب میں بڑے اطمینان سے مروں گی۔ میرا جسم چاہے فنا ہو جائے، لیکن میری روح ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میرا دل جو تمہاری محبت سے لبریز ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی نصیب ہوئی تو میں ستاروں کی دنیا میں تمہیں پا لوں گی۔ میکومیزن، باگون سے کہو کہ اسی کی محبت دل میں لیے زندہ تھی اور اسی کی محبت لیے دنیا سے جا رہی ہوں۔ فلاویٹا نے ہچکی لی اور اس کا سر ایک طرف لڑھک گیا۔ گڈ بچوں کی طرح بے تحاشا رونے لگا۔ گڈ، اس لڑکی کی موت کا بہت زیادہ افسوس نہ کرو، ہنری نے کہا۔ کیا مطلب؟ گڈ غصے سے ہنری کی طرف گھوم گیا۔ تم جلد ہی اسے جا ملو گے، دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، ہم لوگ زندہ دفن کیے جا چکے ہیں۔ فلاویٹا کی موت کی وجہ سے ہم اپنی حالت کو فراموش کر گئے تھے، لیکن
جب ہنری نے یہ الفاظ کہے تو میں اور گڈ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بے مقصد ہی بھاگنے لگے، اور اب ہمیں پتہ چلا کہ گگول نے یہ اسکیم پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ شروع سے ہی وہ ہم تینوں سے شدید نفرت کرتی تھی اور موقع کی منتظر تھی، اور اب ہم نے اپنی حماقت سے اسے بڑا ہی ضروری موقع دیا تھا۔ اس کی شیطانی خواہش کے مطابق اب ہم بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دیں گے۔ کم بخت خود تو مری، ساتھ ہی ہمیں بھی لے ڈوبی، اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، سفید انسانوں، چمکتے پتھر کھاؤ اور پیو۔ شاید سلواسٹا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگا ہوگا۔ یوں بیکار کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں ہوگا، ہنری نے کہا۔ جب تک مشل جل رہی ہے ہمیں وہ کل تلاش کرنی چاہیے جس سے کہ خفیہ دروازہ کھلتا ہے۔ ہم نے دھواں پھیلاتی مشل کی روشنی میں فرش اور چٹانی دیواروں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی کل نہ ملی۔ ہنری، مجھے یقین ہے کہ دروازہ صرف باہر سے ہی کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی کوئی کل یہاں اندر بھی ہوتی تو گگول دروازے کے نیچے کبھی نہ گھستی، میں نے مایوسی سے کہا۔ بہرحال ہنری ہلکی سی ہنسی ہنسا، بدلہ برابر کا رہا۔ گگول کی موت بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہوئی جتنی کہ شاید ہماری ہوگی۔ اب موٹی موٹی چٹانوں سے سر ٹکرانا بیکار ہے، چلو واپس خزانے کے کمرے میں چلیں۔ فلاویٹا کے قریب رکھی ہوئی کھانے کی ٹوکری لے کر ہم خفیہ کمرے میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد گڈ اٹھا اور فلاویٹا کی لاش اٹھا لایا۔ اس نے لاش کو صندوقوں کی طرف کر دیا اور ہم تینوں اس لاش کے پاس ہیروں سے لبالب بھرے ہوئے صندوقوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے ہم کھانا آپس میں تقسیم کر لیں تاکہ تھوڑا تھوڑا کھا کر جتنے دن ممکن ہو سکیں چلا سکیں۔ کھانا تقسیم کیا گیا۔ ہر ایک کے حصے میں صرف 4 وقت کا کھانا آیا، جو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کھایا جاتا تو ہم اس کے سہارے زیادہ سے زیادہ 4 دن تک زندہ رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا پانی بھی ساتھ تھا۔ کل نہیں تو پرسوں ہمیں مرنا تو ہے ہی، اسی لیے آج زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، ہنری نے کہا۔